السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جی ہم جھگڑے کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ جھگڑے کے کچھ عمومی وجوہات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ عام طور پہ جھگڑا کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی جو مین وجوہات ہیں نا، اس میں ایک تو جلد بازی ہے۔ بہت سے لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوراً جواب دے دیتے ہیں کسی بھی بات کا، اور بعض اوقات وہ جو بات ہے جلد بازی میں وہ غصے پہ مبنی ہوتی ہے۔ جلدی کا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب بھی انسان جلدی میں کوئی کام کرتا ہے نا، فٹ سے جواب دے دیتا ہے یا کوئی ایکشن فوری لے لیتا ہے، وہ سارے کا سارا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری وجہ جو ہے وہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ غلط فہمی کی وجہ سے بھی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، تو غلط فہمی کو ہمیں دور کر لینا چاہیے۔ اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی غلط فہمی جنریٹ ہو گئی ہے تو وہ اس کو ایک دوسرے سے پوچھ کے اسے دور کر لیں۔ پھر غلط بیانی سے بھی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ ہم غلط بیانی کریں، بات اس طرح نہیں تھی اور ہم اس کو غلط طریقے سے پہنچا دیں دوسرے تک، تو یہ کیا ہے؟ غلط بیانی ہے۔ پھر بلا تحقیق بات کرنا، اس سے بھی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ چغل خوری اور فضول گفتگو، بحث مباحثہ، گلے شکوے، کسی کی دل آزاری کرنا، اپنی غلطی دوسرے پہ مسلط کرنا یا اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا، درگزر نہ کرنا، بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جانا، انا پرستی، اس کی وجہ سے بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک منٹ میں اس کو لیپ ٹاپ سے دوبارہ سے کنیکٹ کر لوں۔ جی ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مزاج میں بہت کول مائنڈیڈ ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ جھگڑے نہیں کرتے، لیکن جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ بسا اوقات تنگ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے تو پھر اب ہم اس کو ڈیل کیسے کریں گے؟ کیا ہم بھی اس کے جواب میں اس کے ساتھ ویسا ہی طرز عمل اپنائیں گے؟ تو اگر ہم بھی جواب میں ویسا ہی طرز عمل اپنائیں گے تو بات پتہ نہیں کہاں کی کہاں پہنچ جائے۔ ہم نے ایسے موقع پہ جو ہے صبر سے کام لینا ہے۔ ہم وہاں سے ہٹ جائیں، اس سے اعراض برتیں۔ اعراض برتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اگلا غصے میں ہے نا، اس وقت ہم اس سے کوئی بات نہ کریں، ہٹ جائیں وہاں سے، اور جب وہ شخص ٹھنڈا ہو جائے نا، اس وقت اس کے ساتھ دلیل سے بات کریں۔ تو جھگڑوں کا عام طور پہ ایک ہی حل ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پہلے کنٹرول کریں۔ لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو تو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، مگر دوسرا شخص جو ہے نا، اسے کون کنٹرول کرے؟ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اگر کوئی شخص تکبر کا رویہ یا ایروگنس دکھا رہا ہے تو آپ اپنے عمل سے دکھائیں۔ کوئی بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ اس وقت آرام سے بات کریں، لیکن وقتی طور پہ اس سے بہت زیادہ اس کو دلائل نہ دیں یا اس سے بحث نہ کریں۔ اگر بات بحث پہ اتر آئی ہے تو آپ اس سے بحث نہ کریں، وقتی طور پہ آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں، کہیں اور آپ چلے جائیں۔ بعد میں جب اگلے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کو سمجھائیں۔ پہلے اپنے رویے سے سکھانا ہے جب جھگڑا ہو رہا ہو کہ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے اور ٹھنڈے رہنا ہے،
اور بعد میں اس کو دلیل سے سمجھانا ہے. تو اگر پھر بھی کوئی اپنی غلطی نہیں مان رہا اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کی غلطی ہے، غلطی اس کی بالکل واضح ہے، لیکن دوسرا شخص اس کو تسلیم نہیں کر رہا، اور جھگڑا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک اگلا شخص بھی درست نہ ہو جائے. لیکن اگر کوئی اپنی غلطی مان ہی نہیں رہا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم دلائل دے دے کے اس کو اس سے اس کی غلطی منوائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا. ہم نے منوانا نہیں ہے اگلے سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ آپ کو داروغہ بنا کے تو نہیں بھیجا گیا، یعنی آپ نے اپنی بات منوانی نہیں ہے فورسفلی، آپ کا کام صرف کنوے کر دینا ہے. باقی ماننا یا نہ ماننا ابھی اگلے کے اوپر منحصر ہے. تو آپ دوبارہ سے جھگڑے کی وجوہات لکھ لیں اپنے پاس. نوٹ کیجئے. سب سے پہلی ہے ہٹ دھرمی، پھر دوسری ضد، تیسری تکبر، پھر چوتھی اپنی غلطی نہ ماننا، پھر دوسروں کو بلیم کرنا، دلوں کی تنگی. یہ ایک ہی کیٹیگری یا ایک ہی گروپ کی کچھ باہم ملتی جلتی چیزیں ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں، لیکن یہ جھگڑے کا سبب بنتی ہیں. اور اس میں ایک چیز جلد بازی بھی ہے کہ آپ دوسرے کی بات پوری طرح سنے بغیر جلد کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا پیدا ہوتا ہے. کہ ہم دوسروں کی آدھی بات کاٹ کے جواب دینا شروع کر دیں. اس سے بھی دوسرے کئی بار برا محسوس کرتے ہیں یا ان کو غصہ آتا ہے اور آرگیومنٹ شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. اچھا، کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نا ایک خاص تاثر اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، اپنے دل میں، اور پھر ہم اس کی بات کو کم سنتے ہیں یا اس کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ ہمارے ذہن میں اس کا جو امیج بنا ہوا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے، اس بیس پہ ہم اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ ہمارے ذہن میں جو اس کے بارے میں امیج ہوتا ہے نا، اس سے متعلق کر رہے ہوتے ہیں. ہوں تو اس لیے ہمیں اپنے ذہن کو اور دل کو صاف رکھنا چاہیے. دل اور ذہن صاف ہوگا تو ہمارا معاملہ بھی اگلے کے ساتھ درست ہوگا. اگر ہم اپنے ذہن میں اس کا امیج درست نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے؟ مزید معاملہ خراب ہوگا. تو دوسرا گروپ، اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں لکھ لیں. جلد بازی، بدگمانی، غلط فہمی، موقع محل دیکھے بغیر بات شروع کر دینا، کئی بار یہ ہے کہ دوسرا جو بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کی نظر میں بہت ویلیویبل بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو کم امپورٹنس دیتے ہیں. جیسے ہمارے بچے ہیں، چھوٹے بچے، اگر وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اپنی کوئی بات سنانے کے لیے، ان کے نزدیک ان کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو ہر انسان جو بھی بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اگلا اس کو امپورٹنس دے، اس کو اہم سمجھے. تو ہمارے پاس آ کے بچے اگر اپنی کوئی بات سناتے ہیں اور ماں اپنی مصروفیت میں ہے، اور ماں بچوں کی بات کو اگر کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی اور چپ کرا دیتی ہے انہیں، یا بے جا نصیحتیں شروع کر دیتی ہے، یا بات کچھ ہوتی ہے اس کا سلوشن کچھ دینے لگتی ہے کہ جاؤ ابھی یہاں سے، ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بچے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو میری بات سنتے ہی نہیں ہیں، اور آپ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. ایک بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. بچوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگ اور ہوگی، جو ہماری ایج فیلوز ہیں ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ اور ہوگی، اور بڑوں کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہوگا. تو یہ جو لہجہ ہے نا، بات کرنے کا انداز، یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. بعض اوقات ایک سمپل سی بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو ایسے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کو بلا وجہ اوفینڈ کرنے کا سبب بن جاتی ہے. ہمارے اسٹائل میں طنز ہوتا ہے، اور الفاظ میں کڑواہٹ ہوتی ہے، اور ٹونٹ ہوتا ہے جو سیدھا جا کے اگلے کے دل پہ لگتا ہے. تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے. ایک بندہ مومن کبھی بھی اس طرز پہ بات نہیں کرتا. اور آہستہ آہستہ پھر یہ ہے کہ بندے کا سٹائل ہی اس طرح بن جاتا ہے. تو ایسا سٹائل ہمیں نہیں بنانا.
تو اگر ہمارا بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے نا، بات ایک ہی انداز سے، ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن ایک ہے خیر خواہی کے جذبے سے کی جائے اور دوسرا ہے ٹانٹنگ وے میں کی جائے. ایک ہے ہم کسی کو نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو عمدہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نماز فرض ہے اور اس کے کچھ فضائل ہم قرآن حدیث سے سنائیں. اور دوسرا ہے کہ ہم ڈائریکٹ ہی شروع ہو جائیں کہ تمہیں تو اتنی دفعہ کہا ہے نماز پڑھا کرو، تم پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا، تم نے تو پڑھنی ہی نہیں ہے، تمہاری تو اس میں کوئی ارادہ اور نیت ہی نہیں ہوتی، یہ اور وہ. تو دیکھیں بات ایک ہی ہے، کون سی بات اثر انداز ہوگی بتائیں؟ پہلی والی یا دوسری والی؟ ہوں. کون سا طریقہ درست ہے آپ کی نظر میں؟ پہلے والا. کون سا؟ پہلے والا. ہوں. تو انداز ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بالکل 100% حق اور سچی بات بھی دوسرے کو ایک گولے کی طرح لگے گی. باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر ایک اور کیٹیگری ہے جس سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ لکھیں: بے موقع محل بات کرنا یا دوسروں کے بزنس میں انٹرفیئر کرنا یا بغیر مانگے نصیحت یا بے وجہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا. اسی طرح سٹائل کا غلط ہونا، باڈی لینگویج کا درست نہ ہونا. اچھا پھر کئی بار کیا ہوتا ہے، اس سے بھی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے کچھ بھی نہیں ہیں، ایک شخص ایک بات کر رہا ہے، بھلے وہ بات غلط ہی ہے، ہم اس پہ کیا کرتے ہیں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم اس پر ایسا فیس بنائیں گے جس سے کیا ہوگا، وہ شخص جو آرام سے بات کر رہا تھا وہ غصے میں آ جائے گا یا چیخنا چلانا شروع کر دے گا. جیسے بعض اوقات بچے جو ہیں نا، چھوٹے بچے، وہ اپنی ہی زبان میں کچھ اپنا غلط کانسیپٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کوئی ناسمجھی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس یا بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں پہ کیا ہے، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس چیز کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں بچے کہ ان کا مذاق اڑایا گیا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ ان کی ہیبٹ میں کیا آ جائے گا، چیخنا چلانا. تو یہ سٹیجز ہوتی ہیں. کچھ چیزیں جو بار بار ریپیٹ کی جائیں نا، اس سے پھر اگلے بغاوت پہ اتر آتے ہیں، چاہے پھر وہ بچے ہوں، چاہے پھر وہ ہماری فرینڈز ہوں، ہماری کزنز ہوں، یا ہمارے پیرنٹس ہوں. جو برا طرز عمل جب بار بار ہوتا ہے نا، تو اس کے لانگ ٹرم میں بہت برے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، وہ پھر بہت بڑے فساد کا ذریعہ بن جاتی ہیں. پھر اسی طرح دوسروں پہ بلا وجہ تنقید کرتے رہنا. ایک شخص کسی اہم کام میں لگا ہوا ہے اور وہ اس کو کر کے تھک رہا ہے، اور دوسرے کے نزدیک وہ کام بالکل اہم نہیں، اور وہ اچانک آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص اس کام میں لگا ہوا ہے، تو وہ نصیحتیں شروع کر دیتا ہے. مثلاً اب ہمارے مائنڈ میں کسی کا کوئی خاص کنسپٹ بنا ہوا ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا، ہمارے مائنڈ میں جو امیج ہوتا ہے دوسروں کا، ہم اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کام کر رہا تھا ہمارے بہن بھائیوں میں سے، تو اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہوم ورک کر رہا ہو اپنا، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، یا کوئی بھی ریلیونٹ پرسن ہو سکتا ہے، یا کچھ سرچ کر رہے ہوں، کوئی اہم پروجیکٹ ہو. لیکن چونکہ ہمارے دل میں غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، اور غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ جو بھی لیپ ٹاپ کے نزدیک جائے گا وہ ضرور کوئی ارریلیونٹ کام ہی کر رہا ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اسی بدگمانی کی وجہ سے ایک دم برسنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم ہم بارش کر دیتے ہیں نصیحتوں کی، اور اگلے بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے. تو ایک شخص جو پہلے ہی کام سے تھکا ہوا تھا وہ فرسٹریٹ ہوگا اور وہ جوابی حملہ کرے گا، جس کے نتیجے میں بلا وجہ کی ایک لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. اور پھر اسی لیے کئی بار رشتے ناتوں میں بول چال تک بھی بند ہو جاتی ہے. پھر ایک اور گروپ بھی ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، بے شک آپ اس کو فورتھ گروپ لکھ لیں، کہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جانا، بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جانا، اس سے بھی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے.
کوئی ہماری بات سن رہا ہے نہیں سن رہا، کوئی ہماری طرف توجہ دے رہا ہے نہیں دے رہا، ہم گفتگو کرتے چلے جائیں اور اس میں بعض اوقات بالکل ہی غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں جو جھگڑے اور فساد کا سبب بنتی ہیں، اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلی بار چغل خوری پہ بھی حدیث پڑھی تھی اور گلے شکوے کے اوپر بھی بات ہوئی تھی۔ تو قرآن میں سورہ رحمان میں اس کے بارے میں آتا ہے، وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، ان کی چال ڈھال اور ان کا رویہ اور ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت درست ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی چال ڈھال میں اور اپنے رویے میں نرمی پیدا کرنی ہے، عاجزی پیدا کرنی ہے۔ اللہ کو یہی پسند ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی یہی پسند ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور اس بات کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے ہمیں کہ دوسروں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ ہم نے قبول کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو ہے نا وہ امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ سورہ ملک کی آیت بھی ہے نا، اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ جو امتحان ہے وہ ہر دن ہی ہوتا ہے، ہر روز ہی ہوتا ہے، اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کبھی ہم اپنی ذات کے اندر اپنے ہی ذہن اور اپنی ہی سوچوں اور اپنے ہی رویوں سے آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی ہی خواہشات اور اپنی ہی تھنکنگ، اپنے ہی مزاج کے ذریعے، اور کبھی دوسرے لوگ ہمارے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ تو اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنی حیثیت کو سمجھیں اور جانیں کہ ہم یہاں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں نا، ہم امتحان میں ہیں، اور یہ امتحان کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک یہ زندگی باقی ہے۔ جو ہمارے عام دنیا کے پیپرز ہوتے ہیں نا، وہ تو پھر ایک دن ختم ہو جاتے ہیں اور ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، لیکن یہ جو دنیا میں بھیجے جانے کا امتحان ہے نا، یہ مسلسل جاری ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ ہم بھیجے ہی یہاں اس کام کے لیے گئے ہیں کہ ہمیں پرکھا جائے کہ ہم مختلف سچویشنز میں، مختلف معاملات میں کرتے کیا ہیں، کون سا رویہ، کون سا طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کی رنگا رنگی پیدا کی ہے، مختلف طرح کے کلرز پیدا کیے ہیں، مختلف طرح کے مزاج پیدا کیے ہیں۔ دو لوگوں کا ہی آپس میں مزاج مختلف ہوتا ہے، خواہ وہ ماں بیٹی ہو، خواہ وہ بہن بھائی ہوں، خواہ وہ شوہر اور بیوی ہو، خواہ دو دوست ہوں، کوئی بھی دو انسان جب باہم ملتے ہیں نا، تو ان میں بہت سی چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ مرد اور عورت کا مزاج مختلف ہوتا ہے، یہ اصل میں ایک امتحان ہے۔ اگر سارے لوگ ایک ہی طرح سے سوچتے، ایک ہی طرح سے بولتے، ایک طرح کی چیزیں پسند کرتے، ایک ہی طرح کے کام کرتے، تو کیا پھر کوئی امتحان تھا؟ جب کوئی اختلاف ہی نہ رہتا تو کیا کوئی امتحان ہوتا؟ کوئی امتحان نہ ہوتا۔ تو چونکہ اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے دنیا میں اختلاف بھی رکھ دیا ہے۔ سوچ کا اختلاف، مزاج کا اختلاف، پسند ناپسند کا، جنس کا اختلاف، رنگوں کا، زبانوں کا، موسموں کا، رات دن کا، ہم دنیا میں ہر طرف یہ کانٹراڈکٹ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے، یہ بالکل نیچرل ہے۔ اگر ہم اپنی ساری زندگی بھی اس چیز میں لگا دینا کہ ان اختلافات کو ختم کر دیں، تو کیا ہم ختم کر سکتے ہیں؟ بتائیں، دنیا سے اختلاف مٹا سکتے ہیں؟ کئی بار باہم شدید محبت کرنے والوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، قریب ترین لوگوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ماں سے بڑھ کے بھلا کوئی اپنے بچے سے محبت کرنے والا ہوگا؟ کیا ماں اور بچے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا؟ شوہر اور بیوی میں نہیں ہوتا؟ حالانکہ ان کے بیچ بھی کتنی محبت ہوتی ہے، کتنے وہ ایک دوسرے کے مددگار اور سپورٹیو ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس اختلاف کو قبول نہیں کریں گے نا، تو ہم ہر وقت پریشان رہیں گے، ہمیں اس کو ماننا ہوگا۔ باہم ہمارے بچے ہر ایک اپنے مزاج پر ہوتا ہے، حالانکہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہوتے ہیں، لیکن ہر بچے کا مزاج جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے۔ کیا ہم بہن بھائیوں کو ایک جیسا کر سکتے ہیں کہ سب کی ایک جیسی سوچ کر دیں؟ نہیں کر سکتے۔ کہ سب ایک ہی کچھ کھائیں، سب ایک ہی طرح کا پہنیں اور ایک ہی طرح کی عادات ہوں، سب ایک ہی وقت پہ سوئیں، ایک ہی وقت پہ اٹھیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لائکس اینڈ ڈس لائکس سب کی الگ ہیں، اختلاف جتنی بھی کوشش ہم کر لیں اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔
تو جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں نا وہ اختلاف سے ہی پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دو. ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہم ہر چیز کا فرق مٹا دیں. امیر غریب ہر چیز کا فرق مٹا دیں. اونچے چھوٹے کا فرق مٹا دیں. مرد عورت کا فرق مٹا دیں. اس آپشن پہ آپ عمل کر کے دیکھیں کہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے. امپاسبل ہے. اب بہن بھائیوں میں دیکھیں، ایک امیر ہے یا ایک غریب ہے. امیر اپنا آدھا مال غریب بہن بھائی کو دے دے اور دونوں برابر ہو جائیں. ہو جائیں گے برابر؟ دے دے گا وہ امیر اپنا آدھا مال غریب کو؟ تو جب تک وہ دونوں ساتھ میں ہیں ان کے مابین اختلاف رہے گا اور ناخوشگواری رہے گی. غریب کو امیر سے اور امیر کو غریب سے کچھ نہ کچھ شکوے شکایات رہیں گے. آپ جتنے بھی کوشش کر لیں اچھا بننے کی، لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. وہ اپنی جگہ قائم رہے گا. تو دوسری آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ان چیزوں کا مقابلہ کریں. ٹھیک ہے. مقابلہ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جو ایک بھائی غریب ہے اور ایک امیر ہے، اب غریب کیا کرے؟ وہ امیر کا مقابلہ کرے اور کہے کہ میں تو امیر بن کے ہی چھوڑوں گا. لہٰذا وہ مقابلے میں کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر سے قرض لیتا ہے یا جھوٹا رویہ اختیار کر کے اس کے برابر آنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس ساری ایفرٹ میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرق اللہ نے رکھا ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے. کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہ کم کام کر کے بھی، کم محنت کر کے بھی زیادہ مال کما لیتا ہے، اور ایک زیادہ کوالٹیز ہونے کے باوجود بھی وہ لیول اٹین نہیں کر پاتا. تو دنیا میں ہر شخص، اس سے اوپر بھی بہت سے لوگ ہیں اور اس سے نیچے بھی بہت سے لوگ ہیں. تو خواہ مال ہو، خواہ علم ہو، حسن ہو، ذہانت ہو، جتنی بھی نعمتیں انسانوں کو ملی ہیں نا، اس میں اللہ نے تقسیم کر دیا. تو اگر کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس پہ جلیں یا کڑھیں. نہیں، یہ طرز عمل نہیں اپنانا. یہ چیز ہم نے جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہے. یا کسی کے پاس مجھ سے زیادہ وسائل ہیں، مجھ سے زیادہ سہولتیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے. مجھے اس پہ ناراض نہیں ہونا اور مجھے اس پہ اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا. مجھے رونا دھونا نہیں ہے اس پہ، اللہ کی تقدیر پہ اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے اسی مقام پہ رکھا ہے. تو پھر تیسری آپشن ہمارے پاس کیا رہ جاتی ہے؟ ہم حالات کو قبول کر لیں کہ یہ فرق تو ختم نہیں ہو سکتے، ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اس کا. اور تو کیا ہے، ہم انہیں قبول کر لیں، خواہ وہ اختلافات گھر کے اندر ہوں یا ہمارے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، گھر سے باہر ہوں، کسی ادارے میں ہوں، کسی مارکیٹ پلیس میں ہوں، کسی بزنس میں ہوں، یا کہیں بھی اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں. جہاں بھی اختلاف ہو، دوستوں کے مابین ہو، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اگر ہم اپنے آپ کو ود ڈرا کرنا شروع کر دیں گے نا، تو ہم آخر میں آئسولیٹ ہو جائیں گے بالکل. کہ اگر گھر کے اندر کچھ اختلاف ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کو ود ڈرا کر لیتے ہیں کہ مجھے گھر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، یا اگر اسکول میں اختلاف ہے تو آپ سوچیں کہ مجھے اسکول ہی چھوڑ جانا چاہیے، یا بزنس پارٹنر سے کوئی اختلاف ہے اگر اس سے الگ ہو جائیں، شوہر بیوی میں اختلاف ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، بہن بھائیوں میں اختلاف ہے وہ ایک دوسرے سے بول چال چھوڑ دیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ بتائیں. اس کا اینڈ وہ رزلٹ کیا مسئلہ نکلے گا؟ کبھی حل نہیں ہوگا. ہاں، اور ایٹ دی اینڈ ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے. اگر ہم ہر جگہ سے اپنے آپ کو ود ڈرا کر لیں گے کہ جہاں بھی تھوڑی جھگڑے کی بات ہوئی ہم نے سوچا کہ آئندہ تو میں نے یہاں جانا ہی نہیں، تو ایٹ دی اینڈ ہم بالکل اکیلے رہ جائیں گے. ہم سے کوئی بھی نہیں ملے گا. ہم اپنے گھر میں بالکل تنہا ہو جائیں گے. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں بالکل تنہا کر دے، اور دل میں وہی یہ خیال ڈالتا ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو. وہ ہمیں یہی حل سجھاتا ہے، یہی راہ سجھاتا ہے. اور ہم پھر دیکھیں کیا کرتے ہیں کہ ایک اور رویہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوتا ہے نا، ہمارے ایک سے اس کی شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں.
اگر میاں بیوی کے درمیان ہے تو وہ کہیں پہ بھی بیٹھیں گے تو وہ تذکرہ شروع کر دیں گے. بہن بھائیوں کے درمیان ہے تو بہن بھائی شکوے شکایات شروع کر دیں گے. یا اسکول میں اگر ہے یا کالج میں ہے تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے. تو حل تلاش کرنے میں پہلا جو طریقہ ہے نا، وہ ہے اعراض برتنا. مثال کے طور پہ گھر میں دو لوگ ہیں، ایک کو گرمی لگتی ہے یا ایک کو سردی لگتی ہے، ایک رات جلد سونے کا عادی ہے، دوسرا رات کو بہت دیر سے سونے کا عادی ہے. ایک جلدی اٹھنے کا عادی ہے تہجد پڑھنے کا، اور دوسرا 9-10 بجے جا کے اٹھتا ہے. اب جو ہے اس کا حل جو ہے وہ کمپرومائز ہے، کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو جان لیں کہ یہ دوسرے کی ویکنس ہے، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے حل تلاش کر لیں. حل نکل سکتا ہے. تو دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سمجھوتے سے حل نہ کیا جا سکے. تو آپس میں حل تلاش کر لینا ہی کامیابی ہے. اسی لیے اللہ نے عقل دی ہے. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اب اس میں کیا کرتے ہیں. آسان طریقہ یا آسان رویہ یہ ہے کہ ہم حل تلاش کریں، ورنہ روزانہ کی لڑائیاں، ایک دوسرے کو سنانا بلا وجہ کی، اس سے کبھی بھی کوئی حل نہیں نکلتا. اور اگر ہم دوسروں کی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر کیا ہے، ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں ہر طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اور اگر ہم کسی تکلیف دہ سچویشن پہ صبر کرتے ہیں نا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا اجر اور ریوارڈ لکھا ہوا ہے. کہ ایک شخص ہمیں ہر وقت ستانے کا مسلسل ایک سبب بنا ہوا ہے، لیکن ہم اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت بہترین ریوارڈ دیں گے. اچھا، اس میں بھی بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا ہی کمپرومائز کرے، اور مجھے ملے اور مجھے دینا نہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم محسن بن کر کام کریں، احسان کا درجہ اختیار کریں. اور جو لوگ محسن بن جاتے ہیں نا، وہ اللہ کے یہاں بہترین اجر پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. اگر دوسرا ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اگر دوسرا جھگڑا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرا خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہے، تو اب آپ آسان رویہ اختیار کر لیں. تو امتحان بھی ہمارا یہی ہے کہ کون آسان اور اچھا رویہ اختیار کرتا ہے. جی، یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ اچھا، ایک اور بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں نا، ہم اپنی مرضی ان پہ مسلط کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں یہی کرنا ہے، اور تمہیں اسی طرح کرنا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے، جس کو دھونس جمانا کہتے ہیں. ڈومیننٹ ہو جانا دوسرے پہ، دوسرے کو اپنی مرضی کے تابع بنانے کی کوشش کرنا. تو اس سے بھی بسا اوقات دوسرے بہت ستائے جاتے ہیں. تو دوسروں کو ستانا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. ایسے طرز عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جو دوسروں کو ستانے کا باعث بنے. پھر ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی شخص کی ایک کوئی بہت خراب عادت ہوتی ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، اور ہمیں اس عادت سے بڑی چڑ ہوتی ہے، ہمیں اس کی اسی عادت پہ غصہ آتا ہے. تو اچھا، ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم اس کی ساری خوبیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کی ساری قربانیوں کو، اس کی ساری نیکیوں پہ ہم پانی پھیر دیتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جو ایک اس کے اندر خامی ہے اسی کو بس پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس کو دھتکارتے رہتے ہیں. پھر اس 10 خوبیوں سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. مثلاً ایک خامی جب تک ہم برداشت نہیں کریں گے، ان 10 خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایک شخص، اس سے ہمیں 10 بینیفٹس مل سکتے ہیں،
لیکن اس ایک خامی کی وجہ سے ہم اس سے اپنا ناتا توڑے ہوئے ہیں یا اس سے درست طرز عمل نہیں رکھتے، تو اس خامی کو برداشت کر لینا، کڑوا گھونٹ بھرنا، بہت سی بیماریوں کے لیے کیا ہے، شفا بن جاتا ہے۔ تو کسی ایک چیز کی وجہ سے کسی بھی شخص کے اچھے پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیشن نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے، چاہے جتنی بھی جھگڑے کی بات ہو یا ناپسندیدہ بات ہو، کمیونیکیشن نہیں چھوڑنا، باہم تبادلہ خیال جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ اختلاف کے بعد جو سب سے پہلا کام یا حربہ اختیار کرتے ہیں نا، وہ بول چال بند کر لیتے ہیں، وہ اس کو اعراض کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اعراض برتا ہوا۔ یہ اعراض نہیں ہوتا، یہ ایکسٹریم رویہ ہے، ناراضگی کا ایکسٹریم رویہ، بات چیت بند کر دینا، گفتگو ختم کر دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے۔ سوچیں اگر دو لوگ آپس میں ناراض ہیں اور انہوں نے بول چال ہی بند کی ہوئی ہے کہ مرتے دم تک ایک دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور سب سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو کہا جو سلام میں پہل کرے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار اتنی زیادہ ناراضگی ہوتی ہے آپس میں کہ بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کر لیں۔ تو جو سلام کرے ساری نیکیاں وہ لے جاتا ہے، اور ہم عام طور پہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے سلام کرنے میں پہل کر لی تو ہمارا سارا روب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کے جو فرمان ہے نا، ان پر عمل کرنے سے شان بڑھتی ہے، شان میں کمی نہیں ہوتی، مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ترک کلام نہیں کرنا۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتے ہیں، اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو انتقامی اور دشمنی کی نفسیات کی بجائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا کریں، یعنی اللہ کا ایسا خوف کہ جس کی وجہ سے کسی سے ناراضگی میں بھی کچھ ایسے الفاظ نہ کہے جائیں جو حد سے بڑے ہوئے ہوں یا جو زیادتی شمار ہوں۔ اچھا، بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ پھر ایسی سچویشن سے جس کا میں نے ذکر کیا پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں اور مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سال ہو گئے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے اور ابھی بھی اصلاح نہیں ہوئی، ہماری بھی مکمل نہیں ہوئی اور گھر والوں کی بھی نہیں ہوئی، ابھی بھی لڑائی جھگڑے جاری ہیں، ابھی بھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس لیے سب چھوڑ دو، اس پہ تو عمل کر کے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے نا وہ شیطان کا پسندیدہ جملہ ہے، کیونکہ شیطان ہمیں نیکی اور تقوی کے راستے پہ چلتا نہیں دیکھ سکتا کہ ہم قرآن پڑھ لیں یا سیکھ لیں یا دین کے حوالے سے کچھ جان لیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دین چھوڑ دیں، دین کے سارے احکامات بھول بھلائے جائیں اور پھر ہم بھی جاہل لوگوں کی طرح معاملات کریں، وہ یہ چاہتا ہے۔ تو ہم نے یہ راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ہمیں اس سے جو بھی موٹیویشنز ملتی ہیں ہم نے اسے جاری و ساری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جی کلیئر ہے یہاں تک آپ کو؟ ہوں، چلیں الحمدللہ۔ ہم نے یہ کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ مرکب اشاری، ہم مرکب اضافی پڑھ رہے تھے کل۔ ایک چیز کی پریکٹس تک ہم نے کر لیا تھا۔ پریکٹس اس کی کر لی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔
اب نیچے دیے ہوئے اسما کو مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد لاگو کر کے مرکب اضافی بنائیں۔ جی عبد مضاف ہے اور مضاف الیہ السمی ہے، تو آپ بنائیں مضاف مرفوع ہوتا ہے اور اس پہ ایک حرکت ہوتی ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ کیسے بنے گا مضاف اور مضاف الیہ؟ بنائیے۔ السمیع، عبد السمیعی، عبد السمیعی سننے والے کا بندہ۔ نار جہنم، نار، نار جہنمی، نارو مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، نارو جہنما، جہنما کیا ہے؟ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ جی ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ یہ جو ہے نا غیر منصرف ہے، یہ زیر قبول نہیں کرتا۔ جہنم، جہنم کے جتنے بھی نام ہیں، اور یہ سمائی مؤنث بھی ہیں، تو اس کو نارو جہنما کہا جائے گا۔ رسولانی اللہ، رسول اللہ، ہاں رسول اللہ، نون حذف ہو جائے گا، لفظ جلالہ اللہ کے نیچے زیر آ جائے گی۔ اخوان لوتن، جی اس کا بھی نون حذف کر دیں۔ اخوہ لوط، ہاں جی اخوا لوتن، نور السماوات والارض، نور السماوات والارض، نور السماوات والارض۔ شہر رمضان، شہر رمضان، قرآن میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو رمضان کے اوپر کون سا اعراب آئے گا؟ رمضانی، رمضانہ، شہر رمضانہ، رمضان بھی کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، یہ زیر اس پہ نہیں آ سکتی۔ مہینوں کے کافی سارے نام جو ہے نا وہ غیر منصرف ہیں۔ شہر رمضانہ، مزرعۃ الآخرۃ، مزرعۃ کھیتی کو کہا جاتا ہے۔ مزرع آخرت، مزرعۃ الآخرتی، صاحبانی السجن، قید کے ساتھی۔ صاحب السجن، ہاں صاحب السجن، اخوۃ یوسف، اخوة یوسف، جی اخوۃ یوسفی، یوسفہ، اخوۃ یوسفہ، ٹھیک ہے۔ یوسف بھی غیر منصرف میں سے ہے۔ غیر منصرف کی ایک یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ اب یہ جتنے آپ حروف دیکھ رہی ہیں نا جس پہ سنگل حرکت ہے، آ، معرف باللام کے علاوہ، وہ تو الف لام کی وجہ سے سنگل حرکت ہے۔ جہنمو ہے، اور آم، یوسفو ہے، رمضانو ہے، تو یہ سب غیر منصرف ہیں۔ صحفن ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، شاباش۔ اسی طرح سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مرکب اضافی کا کمبینیشن سمجھ میں آ گیا ہے، الحمد للہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔